جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جب 15 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں، اس وقت جب متنازع ترین حالات ہیں، متنازع ترین نگران حکومتیں ہیں، متنازع ترین الیکشن کمیشن ہے، متنازع ترین عدلیہ کے فیصلے ہیں، متنازع ترین سیاست ہے اور متنازع ترین الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اس وقت جب ملک آئینی، عدالتی، سیاسی اور معاشی بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، اس وقت جب نفرت اور تقسیم انتہا پر ہے، اس وقت جب برداشت جواب دے چکی ہے اور چاروں طرف الزامات، گالم گلوچ اور پگڑی اچھالو پروگرام جاری ہے، اور اس وقت جب پورے ملک پر دھند چھائی ہوئی ہے، یہ سردیوں کی دھند بھی ہے اور بے یقینی اور کنفیوژن کی دھند بھی ہے، اس وقت اور ان لمحوں میں کل اور آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے انٹریکشن کیا ہے یوتھ سے، اگلی آنے والے نسل سے، طلباء سے، اور اپنا دل کھول کے ان کے سامنے رکھا اور ان کے دل میں جو کچھ تھا وہ تحمل اور صبر سے سنا۔ گزشتہ روز لاہور میں ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم نے مختلف یونیورسٹیوں کے 350 کے قریب طلباء سے گفتگو کی، پہلے اپنی بات چیت کی، پھر ان کے سوال جواب لیے اور آخری سوال تک بیٹھے رہے۔ پنجاب یونیورسٹی اس میں شامل تھی جن کے طلباء وہاں کا انٹریکشن ہوا ڈی جی آئی ایس آئی سے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی تھی، یو ایم ٹی تھی، یو ای ٹی تھی، یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس تھی، لمز کے طلباء تھے اور جو اہم اہم درسگاہیں ان کے طلباء تھے، 350 سے زیادہ طلباء بتائے جاتے ہیں، اور ہر سوال کیا طالب علموں نے ڈی جی آئی ایس آئی سے، اور ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ میں آج آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا، اور انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا، اور یہ بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے۔ ہماری آنے والی نسل اور خاص طور پر یوتھ اس وقت ایک چارج ماحول میں ہے۔ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت بڑی یوتھ کی ایک تعداد ہے، اور آصف علی زرداری صاحب اور ان کی کمپنی، نواز شریف صاحب اور ان کی کمپنی، مولانا صاحب اور ان کی کمپنی پر ایج حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو کہ ان کے ساتھ یوتھ ہے، اور اوورسیز 95% اوورسیز ان کے ساتھ ہیں، اور یوتھ کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے۔ ہم خود جاتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تو جو ان کا ایگریشن ہے اگلی آنے والی ہماری یوتھ کا، جو حالات چل رہے ہیں ان کو دیکھ کر جو ان کا غم ہے، غصہ ہے، اس میں یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی ملے ان سے، ان سے گفتگو کی، ان کے مشکل سے مشکل سوال لیے اور ان کے جوابات دیے۔ اسی طرح آرمی چیف نے آج گزشتہ روز آرمی چیف نے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں 2500 سے زیادہ طلباء اور طالبات کی گیدرنگ سے خطاب کیا اور پھر ان کے سوالات لیے، اور سنا جا رہا ہے کہ اتنے سخت سوالات تھے کہ ایسا بھی لگتا تھا کہ جو آرمی چیف کے ساتھ لوگ آئے تھے ان کے چہرے ٹینس ہو جاتے تھے، لیکن آرمی چیف ان کو کہتے تھے کہ نہیں، ان کے سوالات لیں اور سنیں اور مجھے جواب دینے دیں۔ بہت مشکل سوال، بہت سیدھے سوال، بہت تلخ سوال کیے اور بہت ان کے سیدھے سیدھے جواب دیے آرمی چیف نے، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے، سیدھی بات کرتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بات چھپا جائیں یا کہہ کچھ اور رہے ہوں، سوچ کچھ اور رہے ہوں۔ اور جنرل عاصم منیر نے اپنے اس انٹریکشن میں کئی دفعہ قرآن کا حوالہ دیا، پاکستان کے جو پچھلی 75 سالہ تاریخ ہے ان کے حوالے دیے، جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، نااہلیاں ہیں، ان پر بات کی، جو ہمارے سٹرانگ پوائنٹس ہیں ملک کے ان پر بات کی، اور جو خاص طور پر ان کی تقریر میں تھا وہ تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا کہا انہوں نے، اس پر میں آپ سے بات کرتا ہوں، اور یہ ذہنوں میں رہے کہ
6 رکنی JIT بھی کام کر رہی ہے، جن کا بظاہر مقصد تو ہے، یہ بظاہر تو بنائی گئی ہے کہ ججز کے خلاف یا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف جو مہم چلی ہے ان کے حوالے سے، لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے آرمی چیف بار بار گفتگو کر رہے ہیں کہ اس میڈیم کے بارے میں وہ اپنی ناپسندیدگی اور اس پہ جو الزامات لگتے ہیں اس سوشل میڈیا پر، جو ان پہ پگڑی اچھالی جاتی ہے، جو جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس پہ ہر موقع پہ وہ اس پہ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ بتاتا چلوں کہ ننکانہ صاحب میں 5واں جلسہ ہوا ہے نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ کا، مسلم لیگ نون کا، اور یہ جلسہ بھی انتظامیہ کی مدد سے ہوا، یہ جلسہ بھی سکول اور کالجز کے بچوں اور اساتذہ کی مدد سے ہوا، یہ جلسہ بھی پولیس اور حکومت کے تعاون سے ہوا۔ بہت کراؤڈ نہیں تھا، بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ جس طرح حفظ آباد کی جلسی تھی، جس طرح اکاڑا کی جلسی تھی، مانسہرہ اور یہ دونوں جلسے نسبتاً بہتر کراؤڈ تھا۔ اور ظاہر ہے یہ ویری کرتا ہے کہ آپ کس علاقے میں کھڑے ہیں، وہاں آپ کا ووٹر کتنا ہے، وہاں آپ کا امیدوار کتنا ہے، وہاں کیسے وہ لوگ نکال پاتے ہیں۔ تو ادھر نواز شریف صاحب نے وہی اپنی رٹی رٹائی 2 باتیں ہیں، غالباً اب ان کا بیانیہ یہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا، اور جب میں تھا تو ملک خوشحال تھا۔ مریم نواز نے بھی وہی باتیں کی جو وہ اکثر کرتی آ رہی ہیں۔ اور اسی دوران پنجاب کے سرگودا، چنیوٹ اس طرف نکلے ہوئے ہیں بلاول بھٹو کی 2 باتیں ماننی پڑیں گی۔ ایک کہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، بڑا دلیرانہ فیصلہ ہے، لاہور میں ان کو پتہ ہے کہ وہ ہار سکتے ہیں، اور اکثر یہ بڑے سیاستدان جو ہیں، سوائے میرے خیال سے عمران خان نے یہ روایت توڑی، وہ 6 سیٹوں سے بیک وقت جیتے اور وہ مشکل سیٹوں پر کھڑے ہوئے اور جیت گئے، 1 سیٹ سے ہارے بھی، لیکن یہ ان کا ریکارڈ ہے کہ 6 سیٹوں سے ایک ہی الیکشن میں جیتے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو بڑے سیاستدان ہیں وہ سیف سیٹوں سے کھڑے ہوتے ہیں الیکشن میں، جہاں ان کا ووٹ بینک زیادہ ہو، تاکہ وہ ہارنے کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ بلاول بھٹو لاہور سے لڑ رہے ہیں جہاں ان کو پتہ ہے کہ وہ ہار گئے تو ایک بڑی ایمبیرسمنٹ ہوگی، لیکن اس کے باوجود لڑ رہے ہیں۔ اور اس کے دوسرا انہوں نے جلسہ بڑا اچھا ہے پنجاب میں، وہاں جہاں پیپلز پارٹی کا نام و نشان ہی مٹتا جا رہا تھا، وہاں وہ جلسے کر رہے ہیں، چارج ماحول ہے ان کا۔ اور ایک بات جو ان کو وہ بڑی سیریس اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ میں اگر آ گیا تو میں انتقامی سیاست دفن کر دوں گا۔ میں PTI والوں کو اسپیشل وہ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو یا ان کو مت لیں، یہ انتقامی سیاست کریں گے، میں آیا تو کوئی ماں بہن نہیں ہوگی جیل میں انتقامی سیاست دفن کر دوں گا۔ حالانکہ یہی بلاول بھٹو تھے جب وزیر خارجہ تھے شہباز حکومت میں، اس وقت ماریں پڑ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کو، ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچے جا رہے تھے، کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، آنسو گیس پھینکی جا رہی تھی، پھینٹیاں پڑ رہی تھی، جیلیں، حوالاتیں، تشدد، ماریں اور کپڑے، ہتھ کڑیاں سب، لیکن اس کے باوجود اس وقت نہیں بولے، شاید وزیر خارجہ تھے، وزارت میں تھے، اب بول رہے ہیں، شاید الیکشن کا ماحول ہے۔ لیکن یہ بات اچھی ہے، ظاہر ہے ایسا کاش ہو جائے کہ ہماری سیاست سے یہ نفرت، تقسیم اور کم از کم سیاست چادر اور 4 دیواری سے باہر نکل آئے، گھر کے بیڈ روموں سے باہر نکل آئے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بے عزتی نہ کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان نے گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں۔ عمران خان آج کل بول رہے ہیں اور خوب بول رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ نہ مجھ سے کسی نے پہلے رابطہ کیا اور نہ کوئی اب رابطہ کر رہا ہے، اور میں بھی نہیں چاہتا کوئی مجھ سے رابطہ کرے۔ مجھ سے اگر کسی نے ڈیل کرنی ہے تو وہ ایک ہی ڈیل ہے کہ صاف شفاف انتخابات۔ میں حیران ہوں عمران خان صاحب کی مستقل مزاجی پر، ان کی نہ ڈر ہونے پر، ان کے حوصلے پر، کہ پارٹی 4 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ جو امیدوار چھوڑیں، تجویز کنندے، تائید کنندے پکڑے جا رہے ہیں۔ جلسہ، جلوس، کارنر میٹنگ چھوڑیں، آن لائن جلسہ نہیں ہو پا رہا۔ اور جن صورتحال یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ جن چھاپے خانوں پر یا جہاں اشاعت پاکستان تحریک انصاف کے پمفلٹ، بینرز جہاں چھاپ رہے ہیں یا بن رہے ہیں، یا ان جو پرنٹنگ پریس پر بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور ان کو بند کیا جا رہا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواروں کے دفتر تسیل ہو رہے ہیں، جو ووٹر ہیں، ان پر چھاپے پڑ رہے ہیں. اس کے باوجود عمران خان بلہ تک لے لیا ہے، سمبل لے لیا ہے. اس کے باوجود عمران خان اس چکر میں ہے کہ صاف شفاف انتخابات، شاید وہ ان کو 8 فروری کو کوئی بہت بڑا سرپرائز کی ان کو توقع ہو، اور پتہ نہیں اب وہ صاف شفاف انتخابات کس کو کہتے ہیں. اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہم تیار ہیں، جس میرے امیدوار کو پکڑیں گے اگلا امیدوار آ جائے گا. اور صورتحال یہ ہے کہ مجھے ہمیں کمپین کرنے نہیں دی جا رہی، ہمیں جلسہ کرنے نہیں دیا جا رہا، نواز شریف کے جلسے میں لوگ نہیں آ رہے، اور میرے امیدواروں کو تو میری تصویر اپنے بینرز پہ لگانے کی اجازت دی، حتیٰ کہ قیدی نمبر 804 بھی نہیں لکھ سکتے میرے جو امیدوار ہیں اپنے بینرز پر، پمفلٹس پر. اور ادھر میں نے، عمران خان کہتے ہیں کہ ادھر میں نے اعلان کیا، صحافیوں سے گفتگو کی اڈیالہ جیل میں، اور کہا کہ اتوار کو لوگ نکلیں، میرے امیدوار نکلیں، جو نہیں نکلے گا اس سے ٹکٹ واپس لے لیا جائے گا. اور ادھر پنجاب میں دفعہ 144 لگا دی گئی. ویسے میں حیران ہوں دفعہ 144 کیسے لگی ہوئی ہے. بلاول بھٹو بھی جلسے کر رہے ہیں، نواز شریف بھی جلسے کر رہے ہیں، اور نواز شریف لاہور میں اپنے وہ حلقے میں بھی گئے، ریلیاں نکلیں، مسلم لیگ نون والے، پاکستان پیپلز پارٹی والے، تحریک لبیک والے، اور باقی ساری جماعتیں، مولانا کی جماعت، ساری جماعتیں جلسے، ریلیاں، جلوس نکال رہی ہے. دفعہ 44 پتہ نہیں کہاں لگی ہوئی ہے، شاید وہاں لگی ہوئی جہاں تحریک انصاف کے لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے والے سے بھی گفتگو کی کہ CCTV فوٹیج یا CCTV ریکارڈ سے دیکھ کے جن لوگوں نے 9 مئی کیا ہے ان کو پکڑا جانا چاہیے، لیکن بے گناہوں کو نہیں پکڑا جانا چاہیے. اور عمران خان نے کہا کہ حکومت، الیکشن کمیشن اور مسلم لیگ نون تینوں ملے ہوئے ہیں، لیکن فوج میری ہے اور 80% فوج مجھے ووٹ دے گی. جہاں عمران خان بات کر رہے تھے صاف شفاف انتخابات کی، وہاں ایک بہت ہی اہم درخواست لے کر لاہور ہائی کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں سلمان اکرم راجہ. 2 رکنی بینچ درخواست ان کی منظور ہو گئی ہے، 2 رکنی بینچ بن چکا ہے، سماعت ہو چکی ہے، اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا گیا ہے. آج الیکشن کمیشن جواب دے گا اس بارے میں. اور وہ درخواست یہ ہے سلمان اکرم راجہ کی کہ ہم سے انتخابی سمبل لے لیا گیا اور ہمیں آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا. حالانکہ ہم نے اپنے کاغذات نامزدگی پر لکھا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے سے ہیں. لہٰذا لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے کہ ہم تحریک انصاف کے ہی رہیں، اور جیتنے کے بعد بھی تحریک انصاف کے ہی رہیں، تاکہ ہم خواتین کی مخصوص نشستوں میں الیکشن لے سکیں، اقلیتی امور کی نشستیں لے سکیں، سینٹ کے جو الیکشن ہے اس میں حصہ لے سکیں، اور ہمارا بحیثیت پارٹی، ہمارا پارلیمانی پارٹی کا وجود رہے. یہ کہا عمران خان نے. اور یہ سلمان اکرم راجہ، عمران خان نے یہ جو ساری درخواست، یا سنا جا رہا ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہے، سلمان اکرم راجہ گئے ہوئے ہیں. یہ اڈیالہ جیل میں اس کی میٹنگ ہوئی، اور شاہ محمود قریشی کی اور عمران خان کی اور سلمان اکرم راجہ کی. تو سلمان اکرم راجہ نے ان کو یہ پوائنٹس دکھایا کہ اگر عدالت سے ہمیں فیصلہ مل جائے تو ہمارے بحیثیت پارٹی تحریک انصاف کی وجود رہ سکتا ہے. تو عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کو کہا کہ وہ جائیں لاہور ہائی کورٹ، اور علی ظفر کو کہا کہ وہ ایک بار پھر پارٹی الیکشن کروائیں 8 فروری سے پہلے، کوشش کریں کہ شاید ہماری پارٹی کی حیثیت برقرار رہے. تو یہ بہت اہم 2 مووز ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، کہ علی ظفر کوشش کر رہے ہیں ایک اور پارٹی انتخابات کی، اور سلمان اکرم راجہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدالت ان کو فیصلہ دے دے کہ وہ الیکشن تو آزاد لڑ رہے ہیں، لیکن ہوں گے وہ تحریک انصاف کے. اس طرح وہ لوٹاازم اور وہ منڈی لگنے سے بچ جائے گی، جس کے بارے میں جہانگیر ترین صاحب اور زرداری صاحب بڑے ہوپ فل ہیں. بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں کہ ہم حلقہ ٹو حلقہ آزاد امیدواروں سے رابطے میں ہیں. تو بات میں کر رہا تھا آرمی چیف کی. آرمی چیف مسلسل کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پگڑی اچھالو پروگرام ہے، جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور الزام لگائے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ فیکٹ چیک نہیں کیے جاتے، حقائق چیک نہیں کیے جاتے. اور انہوں نے قرآن کی آیت کا بھی پڑھ کر اس کا ترجمہ مفہوم بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مومنو، جب تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو.
اور یہاں سوشل میڈیا پہ تحقیق نہیں ہوتی، جھوٹ پھیلایا جاتا ہے۔ اب سوشل میڈیا جہاں ایک اویئرنیس کا میڈیم ہے، سوشل میڈیا جہاں ایک ہر بندے کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنا دکھ، اپنی خوشی، اپنا غم، اپنی پریشانی شیئر کر سکے، سوشل میڈیا جہاں اس نے مین سٹریم میڈیا کو اس لیے اس پہ حاوی ہوتا جا رہا ہے کہ مین سٹریم میڈیا پہ وہ باتیں نہیں کی جا سکتی جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا جہاں ظلم کو دکھانے کا ایک پلیٹ فارم ہے، جہاں بہت سارے حقائق سامنے لانے کا ایک پلیٹ فارم ہے، جہاں بہت ساری چھپی چیزیں سامنے لانے کا ایک پلیٹ فارم ہے، جہاں بہت سارا خوف ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے حلقوں کو کہ یہ سوشل میڈیا پہ چیز نہ آ جائے اور ہر کوئی اپنا ہارٹ آؤٹ کر سکتا ہے، وہاں بلا شبہ سوشل میڈیا پہ الزام بھی لگتے ہیں، پگڑی بھی اچھالی جاتی ہے، گالیاں بھی دی جاتی ہیں، بدتمیزی بھی ہوتی ہے، بد تہذیبی بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو سٹریم لائن ہونا چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے کہ سارا ہی بند کر دیں، کریک ڈاؤن کر دیں، جیلوں میں ڈال دیں، سارا سٹریم لائن ہونا چاہیے، ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ اس سے آگے جو کچھ ہوا یا کسی نے کوئی جھوٹ بولا، الزام لگایا، پگڑی اچھالی، تو اس کو اسی وقت اکاؤنٹیبل ہوگا اور اس کو سزائیں ملیں گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بند کر دو۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک چیز کوئی اگر غلط ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو پابندی لگا دو، اور یہ نہیں کہ اس کو ریگولرائز کر لیں، اس کو بہتر کر لیں، اس کو سیدھا کر لیں۔ تو آرمی چیف اس بارے میں بڑے کلیئر ہیں، اور اس حوالے سے ایف آئی اے کی وزارت داخلہ نے جو جے آئی ٹی بنائی ہے وہ بھی کام کر رہی ہے۔ سنا ہے اس میں بہت سارے یوٹیوبر آ رہے ہیں، صحافی آ رہے ہیں، انالسٹ آ رہے ہیں، اینکرز آ رہے ہیں، سیاستدان آ رہے ہیں، وکیل آ رہے ہیں، جن کے اکاؤنٹس چیک کیے جا رہے ہیں، فرانزک کیا جا رہا ہے، اور سنا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ڈائریکٹ الزامات لگائے ججز پر، کردار کشی کی، ان ساروں کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند کر دیے جائیں۔ ہونا چاہیے۔ ہم فیصلوں پر تنقید کر سکتے ہیں، فیصلوں کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، صحیح ہے، سیاہ ہے، سفید ہے، لیکن کسی جج کی ذات پر اور اس کے کردار پر، اس کے کنڈکٹ پر، اس کے خاندان پر، یا اس کی بلو دا بیلٹ نہیں جانا چاہیے، جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے، پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے۔ تو وہ یہاں یہ ریڈ لائن تو ہونی چاہیے، خواہ وہ جج ہو، خواہ وہ بیوروکریٹ ہو، خواہ وہ سیاستدان ہو، خواہ وہ صحافی ہو، کسی کے خلاف جھوٹ اور جھوٹا پروپیگنڈا اور جھوٹا الزام نہیں لگنا چاہیے۔ تو لہٰذا اوورآل بہت اچھا رہا۔ کئی ان طالب علموں سے بھی بات ہوئی اور ان کے دوستوں سے بھی بات ہوئی جو لاہور میں ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ انٹریکشن میں تھے، وہ بڑے سیٹسفائیڈ تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے بہت سخت سوال پوچھے اور انہوں نے بڑی تحمل سے جواب دی، اور اسی طرح جو اسلام آباد میں کنونشن ہوا آرمی چیف کا، اس سے بھی بہت سے لوگ مطمئن تھے، اور ابھی سنا جا رہا ہے کہ اس کو مزید کنٹینیو کیا جائے گا، اور آرمی کی قیادت جو ہے وہ اپنی یوتھ سے مزید انٹریکٹ کرے گی، جو کہ اچھی بات ہے۔ پاکستان زندہ باد۔